سور حرام ہے، وہ ہمارے نزدیک گالی ہے. شراب حرام ہے، جو پیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حرام ہے. سود حرام ہے، لیکن کیا کریں، اس کی تو مجبوری ہے. رشوت حرام ہے، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حرام حلال کا مسئلہ بھی رہ گیا صرف کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق، اور شریعت کے احکام رہ گئے صرف ان چیزوں سے متعلق، یا شادی بیاہ، طلاق، نکاح. یہ ایک سٹیٹک ریلیجن ہے. اس نے در حقیقت ہماری ایک قومی شناخت پیدا کر دی ہے صرف، کہ دوسروں سے علیحدہ ہونے کے لیے یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ایک قومی شناخت تو ان چیزوں سے ہو جاتی ہے، یہ مسلمان ہیں. لیکن اس کیفیت میں نفاق کا کوئی سوال نہیں. نفاق کائے کے لیے آئے گا انسان؟ جب ڈیمانڈ ہی اتنی ہے تو نفاق کا کیا سوال؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق کا جو قرآن کے اندر جو تذکرہ ہے، اور بالخصوص جو ہم نے اس منتخب نصاب میں پڑھا ہے، اس کا سارا تعلق ڈائنامک کانسیپٹ آف اسلام سے ہے. یعنی اسلام نہ صرف یہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس نماز اور روزے سے جو قوت تمہیں حاصل ہو، اخلاقی، روحانی، اس کو استعمال کرو نظام کو ختم کرنے میں، باطل نظام کو اور نظام حق کو قائم کرنے. یہ ہے فرق اس سٹیٹک اسلام اور ڈائنامک اسلام. یہ ڈائنامک اسلام جو ہے یہ کچھ تقاضے رکھتا ہے. نظام کو بدلنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ جان، مال، اس کی قربانی، سب سے پہلے وقت کی قربانی. اینڈ ٹائم از منی. ٹائم ہی ہوتا ہے نوجوان کا کہ جو اپنے کسی پروفیشنل پرسوٹ میں وہ تعلیم کے دوران خرچ کر رہا ہے تاکہ ایک اس کو ایکسپرٹیز حاصل ہو جائے اور اس کے ذریعے سے وہ ایک اچھی لیونگ جو ہے وہ فراہم کر سکے. پھر وہی ٹائم ہے اس کے پاس. ڈاکٹر ہے تو وہی ٹائم ہے جس سے وہ پیسے بنا سکتا ہے. انجینئر ہے تو وہی ٹائم ہے جس کو بیچے گا، کسی فرم کے ہاتھ بیچے گا یا اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرے گا. تو گویا کہ ان چیزوں میں سے وقت نکالنا، پھر یہ کہ مزید اس میں سے اور خرچ کرنا. پہلے تو آمدنی کم ہو گئی، اب اس میں سے اور خرچ بھی کرو. اب وہ جماعتی تقاضے ہیں، دین کی دعوت کے تقاضے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ہیں، یہ ڈبل. پھر اس میں یہ کہ اس حد تک جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ حقوق کا سارا تصور ہی تلپٹ ہو گیا. سٹیٹک اسلام کے اندر والدین کے حقوق بہت بڑی شے ہیں. آج کل بحث چل رہی ہے سائمہ کیس کے اندر کہ والدین کا تو ہر حکم ماننا چاہیے سوائے اس کے کہ جو شریعت کے خلاف ہو. اچھا، بیوی کے حقوق ہیں شوہر پر، شوہر کے حقوق ہیں بیوی پر، اور اولاد کے حقوق. اب یہ حقوق ہیں. سٹیٹک اسلام میں حقوق کا تصور حقوق و لباس کا صرف یہی تک ہے. اس سے اگر بہت اونچا کسی کا جو مورل لیول اونچا ہو جائے تو پڑوسی کے حقوق، شہریت کے حقوق یا شہریت کے فرائض، یہ اور آگے پہنچ جائے گی بات. لیکن اس ڈائنامک اسلام میں پہلی بات ہے، اصل حق، پہلا حق اللہ کا، اس کے دین کا ہے. ایٹ دی کاسٹ آف بقیہ تمام حقوق آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اپنے نفس کا حق بھی مارنا پڑے گا. فاقہ اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے نفس کا حق جو ہے وہ مارا ہے. آپ کو اپنے اولاد کے حقوق مارنے پڑیں گے، اپنی بیوی کے حقوق مارنے پڑیں گے. وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، آپ اپنے پروفیشن میں ہیں یا پھر کسی اور جا کے کسی اجتماعات میں اور اس میں اور اس میں لگ جاتے ہیں. تو ہم سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے گھر پہ تو آپ کا وقت گزرتا نہیں، بچوں کے اوپر آپ کا وقت نہیں گزرتا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے ایک شخص کے لیے. اب اصل بات کیا ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اگر تو ایک آدمی نے ایک بڑا کلیئرلی فیصلہ کر لیا پرائرٹیز کا، دس از پرائرٹی نمبر 1، دین اور اقامت دین کی جد و جہد پرائرٹی نمبر 1. اس کے بعد جو ہو جائے سب سے اچھا، جتنا اچھے سے اچھا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بٹ دس از دی پرائرٹی نمبر 1. پھر اس میں ایک نظم کی پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ آدمی خود طے کر لے. پرائرٹی ہے اقامت دین کی جد و جہد، اور اس میں کسی نظم سے وابستہ ہو کر رخصت کبھی درکار ہوگی تو اس نظم سے لی جائے گی کہ یہ میرا پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ از خود فیصلہ کر لیا جائے. از خود فیصلہ کر لیا تو پھر آپ نظم میں ہی نہیں. وہ تو پھر وہی ہے کہ آئی ایم دی ماسٹر آف مائی اون ڈیسیژنز. پھر وہ جماعت نہیں ہے. جب آپ اپنے فیصلے کے خود مختار ہو گئے تو جماعت تو نہ ہوئی. ان دو چیزوں کے ساتھ جب زندگی انسان گزارتا ہے تو جیسا کہ بات آپ نے سمجھ لی کہ جب تک تو وہ طے ہے پرائرٹی نمبر 1 یہ ہر چے بادہ بات، اب جو ہو سو. اگر اس میں ذرا بھی کمی ہے، اور اسی کمی کو پھر کہا گیا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. کمی کیوں ہوگی؟
کہ اپنے نفس کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت، یا شوہروں کی محبت، یا والدین کی محبت، قوم کی محبت، وطن کی محبت، ان میں سے کوئی محبت بھی اللہ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے رتی بھر بھی زیادہ ہو گئی، اس کی کیا معنی؟ اب آپ ایک تربص کے اندر مبتلا ہو گئے، جاؤں نہ جاؤں، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایک طرف احساس فرض پکار رہا ہے، نظم کا تقاضا ہے، دوسری طرف عافیت ہے، وہی جو مجھے بہت ہی پسند ہے اشعار جو میں نے آپ کو سنائے ہیں فیض کے بار بار، کہ تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، گھنٹی بجے تو جیسے ہی گھنٹی کی آواز مجھ تک پہنچی، اس کا جو واپس آنا ہے اس کے ساتھ ہی میں بھی آ گیا ہوں، میرے ساتھ واپس آئی ہے آواز، میرے بغیر نہیں آئی، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، کیا اسے کہتے ہیں آواز کا دوبارہ آنا؟ ایکو، تو اس ایکو کے ساتھ ہی پہنچ گئے ہو آپ، تو واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ اب کیا ہوگا کہ اگر نہیں جا پا رہے تو جھوٹ سب سے پہلا، یہ اب شروع ہو گیا، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ مجبوری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، ورنہ میں بالکل تیار تھا، بالکل آمادہ تھا، جو بھی تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ بار بار کا کیونکہ معاملہ سامنے آیا ہے تو پلین سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اب اتنا ایکسیپٹیبل نہیں رہا، اٹ ہیز ٹو بی فورٹیفائڈ بائی سویئرنگ۔ یہی وجہ سورہ منافقون میں آپ دیکھیں پہلی آیت میں لفظ آیا ہے کاذبون، دوسری میں آیا ایمانہم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں۔ آگے جو تیسرا سٹیج آتی ہے وہ عداوت کیوں ہوتی ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ ایک بات تو بار بار میں نے آپ سے کہی ہے کہ فرض کیجئے کوئی سچویشن ایسی ہے، جیسی کہ فرض کیجئے مجھے یاد ہی آ گیا، فرض کیوں کیجئے سچویشن ہے، پریکٹیکل ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ جب حضور نے کہا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ اٹھو احرام کھول دو، کوئی بھی نہیں اٹھا، تو اب سب برابر ہو گئے نا، کوئی شخص دوسرے کو ایکیوز نہیں کر سکتا کہ تم منافق ہو یا تم نے رسول کی بات ماننے سے ابا کیا ہے، اعراض کیا، سب ایک جیسے ہیں۔ کچھ لوگ اٹھ جاتے، کچھ لوگ رہ جاتے، تو اب جو اٹھ گئے وہ کانسپیکوس ہو گئے کہ they have responded positively to the call of the prophet، اور جو رہ گئے ان کو ایک گویا کہ مقام متعین ہو گیا کہ یہ رہ گئے قاصر ہیں، کوتاہی کی ہے، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سبھی بیٹھے رہتے کوئی کانسپیکوس ہوتا ہی نہ، یہ بڑھ بڑھ کر، اور جب بھی کوئی تقاضا آتا ہے آگے، اس کی وجہ سے جو ہماری سست روی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، ہمیں بہانے بنانے پڑ رہے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر ان سے دشمنی پیدا ہوئی۔ اس دشمنی کا سب سے زیادہ نمایاں اظہار ہوا ہے کہ انہیں احمق اور بے وقوف قرار دیا انہوں نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی بھلے طریقے سے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں تم بھی ایمان لاؤ، اب وہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، دماغ ان کا خراب ہے، انہیں نہ اپنے تن کی خبر، نہ اپنے بچوں کی فکر، نہ اپنے آرام و آسائش کا خیال، نہ اپنے مستقبل کا کوئی خیال۔ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، فینیٹکس ہیں۔ یہاں سے ان کا جو دلی بغض ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں وہ بے وقوف قرار دے رہے ہیں۔ یہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب آگے بات آتا ہے کہ حضور سے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل میں ایشو جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس میں چند باتیں اپنے ذاتی تجربے کی بھی آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، قرآن مجید جب تک کہ ایک ڈائنامک موومنٹ کے ساتھ آپ وابستہ نہ ہوں
آپ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کن سچویشن میں کیا بات کہی گئی ہے، جب تک کہ اس سچویشن کا آپ کو ذاتی تجربہ کوئی نہ ہو۔ تو بعض تجربات ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہم اس ساری مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ یہ باقی لوگ بھی جو ہے تو آخر بس کی گانٹھ تو یہی ہے نا۔ اگر ان کے نزدیک وہ کوئی حماقت ہے، پاگل پن ہے، تو اس پاگل پن کا اور حماقت کا منبع اور سرچشمہ تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ان کے اوپر الزام کیسے کیسے لگائے گئے ہیں۔ خیانت کا الزام لگایا گیا، یغل ما کان لنبی ان یغل۔ سورہ انفال کے الفاظ نوٹ کیجئے، مال غنیمت کے ضمن میں سورہ انفال میں ہے یا آل عمران میں ہے؟ آل عمران میں الزام لگا دیا گیا کہ خیانت کی۔ مال غنیمت میں سے کچھ روایات مختلف ہیں، چادر کوئی بہت قیمتی تھی وہ چھپا لی ہے حضور نے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بیوی پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ ایک منافق کھڑے ہو کے کہتا ہے اے دل یا محمد، جب کبھی آپ تقسیم کر رہے تھے کوئی مال غنیمت یا کوئی چیز، اے محمد عدل کرو، اور اس پر حضور کو بھی طیش آیا ہے ان لم عادل فمن یعدل، اگر میں عدل سے کام نہیں لوں گا تو کون لے گا؟ تو یہ فوری ایک رسپانس ہے، بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن۔ لیکن یہ آیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو میں اپنے ذاتی تجربے بتا رہا ہوں، میرے ایک ساتھیوں میں سے قمر سعید قریشی صاحب ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ ان کے والدین بھی وہ اسٹیٹک اسلام کے اعتبار سے بڑے نیک مسلمان، ان کے اندر بھی نماز روزہ یہ وہ سارا کچھ، اور مجھ سے بھی انہیں دلچسپی پیدا ہو گئی، درس اچھا دیتا ہے، بہت اچھی بات بیان کر رہا ہے۔ جب وہ آ گئے تنظیم میں اور انہوں نے رشوت چھوڑ دی، اب رشوت وہاں جس شعبے میں وہ کام کرتے ہیں وہ رشوت کہلاتی نہیں، کمیشن کہلاتا ہے وہ تو۔ یہ پی ڈبلیو آئی اور آئی او ڈبلیو جو ہوتے ہیں ریلوے میں، انسپیکٹر آف ورکس، تو یہ لوگ جو ہے اوور سیئر ہوئے، ایس ڈی او کا کمیشن ہوتا ہے، وہ رشوت تو سمجھتے ہی نہیں کہ بل ہے ٹھیکیدار کا، اس کی اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ جائے گی۔ جب وہ پرسنٹیج آتی تھی، ان کے صرف چولہے کا، باورچی خانے کا خرچ 3000 روپے ماہانہ تھا، جبکہ تنخواہ ان کی ہوگی 500-600 روپے مہینے۔ یہ اصل 72 کی بات کر رہا ہوں میں۔ کراچی میں وکٹوریا روڈ پر ایک ہوٹل ہے، اس میں ان کا ایک کمرہ پرماننٹلی بکڈ رہتا تھا آن منتھلی بیسس۔ عیاشی کے لیے کراچی جانا ہر مہینے یہ طے تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ واقف یہ وہ تو ذرا اس سے ہٹ کر کراچی جا کر بائی ایئر جانا، اور وہ عیاشی کے لیے ان کی ایک وزٹ، اور منتھلی بیسس پر ہوٹل میں کمرہ بکڈ۔ ان دو چیزوں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے کیا للے تللے اور کیا عیاشیاں اور کیا۔ اب گھر والے بھی خوش ہیں، حلوہ مانڈا پراٹھے ہر شے ہر چیز ہر طرح کی جو ہے سہولتیں ہیں۔ جب وہ آئے تنظیم میں اور طے کیا نہیں، سب سے بڑھ کر دشمن میرے جو ہیں ان کے والدین بن گئے، خاص طور پہ والد نیک فوت ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے انہیں، میں نے ہی ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے۔ اس حد تک کہ جب ایک مرتبہ ان کا قمر سعید صاحب کا ایک بچہ فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ افطار کرتے ہوئے کھجور کھا رہا تھا کہ کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ کہیں ہوا کی نالی میں چلی گئی، اور وہ سخت کنورشنز کے ساتھ وہ میرے پاس دوڑ کر آئے، گاڑی نہیں تھی وہاں، گاڑی پر ہم لے کر گئے، لیکن یہ کہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے ہی ایکسپائرڈ۔ اس موقع پر ان کے والد نے کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، گھر پر آپ ہمارے گھر میں مت آیا کریں۔ اتنی دشمنی ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ مجھ سے دشمنی کیوں ہوئی؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ والدین ہیں، ان کے اثرات کیا اس شخص پہ نہیں پڑیں گے؟ شاذ لوگ ہوتے ہیں جن پر نہیں پڑیں گے، اسی لیے تو آپ نے دیکھا سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی کہ ہم نے والدین کے حقوق معین کیے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اب وہاں تو پھر بھی یہ تھا والدین کافر ہیں،
اور وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں تو بڑا کلیئر کٹ سا معاملہ ہو گیا. لیکن اس وقت بھی صالح اور سلیم الفطرت نوجوانوں کے لیے جان پر بن گئی تھی کہ نہیں؟ سعد بن ابی وقاص کے لیے مصیبت ہو گئی کہ ماں جو ہے مرن بٹ رکھ کر پڑی ہوئی ہے کہ میں مر جاؤں گی، لیکن یہ کہ اب کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ سعد واپس نہیں آتا. اسی طریقے سے اگر ہماری دعوت کی طرف کوئی آئے گا تو سلیم الفطرت ہی آئے گا نا. اب اس کو اپنے والدین کا گمان ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ان کے حقوق ہیں، کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوگا. آگے چلیے. ایک صاحب انگلینڈ میں ہماری باتوں سے بہت متاثر ہوئے. میرا ایک وزٹ خاص طور پر انہوں نے ارینج کیا، ٹوٹل خرچہ، میری رہائش کا بندوبست، وہاں کا بڑا اچھا انتظام. اس سے بہتر کوئی ارینجمنٹ میری کسی بھی لندن کی وزٹ کا آج تک نہیں ہوا. اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے. اس سے زیادہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ خام خواہ، وہ چونکہ تنظیم میں نہیں آئے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو میں آئیڈینٹیفائی کروں، لیکن تنظیم میں آنے کا فیصلہ کر چکے تھے، تبھی تو یہ سارا کام کیا. ان کی اہلیہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی. کہیں سوال جواب میں یہ بات بھی آ گئی کہ تنظیم کا جو بھی انقلاب کا معاملہ ہے اس میں اگر کبھی سٹیج ایسی آئی کہ پاکستان میں وہ فائنل ایڈوانس جو ہے، فائنل پش، تو پھر تنظیم کے لوگ جو ہے دوسری جگہوں سے بھی ان کو جانا چاہیے، آنا چاہیے، پھر ہجرت کا مرحلہ آ جائے گا. بس اس پر وہ اہلیہ بگڑ گئیں. دونوں مہاجر تھے، وہ اہلیہ بھی یہیں سے MBBS کر کے گئی ہیں، نئی ڈاکٹر تھی، لیکن پاکستان میں کچھ بیوروکریسی نے انہیں ان کے ساتھ گناہ انصافیاں وغیرہ کی، کچھ بھی کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن پاکستان کے نام سے انہیں نفرت ہو چکی ہے. انہوں نے کہا اگر اس کا امکان بھی ہے کبھی ریموٹ فیوچر میں بھی، تب بھی اگر تم تنظیم میں جاتے ہو تو پہلے مجھے طلاق دو پھر جاؤ. اور لندن میں طلاق دینے کے معنی کیا ہے؟ سیلف میڈ پرسن، اس نے جتنی محنت کی، اپنا بزنس جمایا، اپنا جو بھی کچھ، اس میں سے پہلا حکم تو یہ ہوتا ہے گھر سے تم نکل جاؤ، بیوی رہے گی. پوری زندگی میں اولاد بھی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی بھی اسی کے پاس رہے گی، تمہارے پاس کچھ نہیں. 1 سال کے بعد پھر یہ سیٹلمنٹ جو ہوگا، 1 سال تک تو تم گیٹ آؤٹ، جہاں چاہو رین بسیرا کرو. اس کے بعد یہ کہ شاید ٹوٹل جو بھی تمہاری پراپرٹی اس کا آدھا ہو جائے گا. کیسے کریں؟ فیصلہ کن گھڑی آ گئی، کیا کریں؟ اب فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو اولاد کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، ایک تو خود اپنی پرائرٹیز ابھی فکس پورے طور سے فرض کیجئے نہیں ہوئی. اگر تو فرض ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، جاتی ہے تو جائے، آدھی جاتی ہے تو آدھی جائے، ہم تو پوری دینے کو تیار ہیں. لیکن یہ کہ جہاں وہ صورتحال نہ ہو تو پھر سب سے اگر کسی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا تو دشمنی سب سے زیادہ کس سے ہوتی؟ کس نے بگاڑا اس خاندان کو؟ یہی ابو جہل نے فریاد کی تھی. آپ کو معلوم ہے بدر سے 1 رات پہلے اس نے بھی دعا کی اللہ سے، وہ بھی اسی اللہ کو مانتا تھا، کسی لات عزا حبل کو کسی کو نہیں پکارا. اللہم اقطعنا للرحم، یہ الفاظ تو یاد کر لیجیے دعا کو. اللہم اقطعنا للرحم فآہنہ الغدات. اے اللہ جو ہمارے رشتوں کو قطع کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر، جس نے بیٹے کو باپ سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا، اقطعنا للرحم، رحمی رشتے جس نے کاٹ دیے، جرم تھا اس کے نزدیک. اقبال نے پوری نظم لکھی ہے جبریل کی، اس کی ابو جہل کی فریاد، اور اس نے وہی کہ ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، ہماری عظمت، ہماری جمعیت، ہماری جو حیثیت تھی اس سب کا اس نے ڈھیلا کر دیا محمد نے. یہی بات حضرت صالح کے بارے میں آتی ہے. یا صالح ہو، کیا الفاظ ہیں حافظ صاحب؟ انکا کنت مرجوا فینا، کہ
اے صالح ہم تمہارے سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم نے اپنی قوم کا نام روشن کرو گے، آباء و اجداد کے لیے عزت کا نیک نامی کا سبب بنو گے، مرجو رجا سے، جس سے کہ امید وابستہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اپنی قوم کے اندر جب تک کہ وحی کا آغاز نہیں ہوتا بڑی محبوب شخصیت ہوتا تھا، سلیم الفطرت انسان، رحیم القلب، رحیم المزاج انسان، رحم دل انسان، اور لوگوں کی مدد کرنے والا انسان، صادق القول انسان، وعدے کا ایفا کرنے والا، صادق امین۔ تو توقع ہوتی تھی کہ یہ تو ہمارے قبیلے کا نام روشن کر دے گا، یہ تو ہمارے وطن کے لیے، ہماری اس زمین کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا ایسٹ ثابت۔ یہ تم نے کیا کیا آگے؟ قد کنت مرجوا فینا، ہماری تو بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے، تم نے الٹا کہنا شروع کر دیا آباء و اجداد غلط تھے، ان کے عقائد غلط تھے، ان کی رسومات غلط تھیں، تم نے تو یہاں فساد ڈال دیا۔ حضرت مسیح جیسے پیسیفک آدمی، انتہائی پیسفل آدمی، کہ داہنے گال پر بھی کوئی تھپڑ مارے تو بایاں پیش کر دو، ان کے بھی الفاظ بائبل میں موجود ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں صلح کرانے آیا ہوں، میں لڑانے آیا ہوں، یہ الفاظ بائبل میں ہیں۔ یہ تو ایک سٹیج تھی جو کہ مکے میں بھی 12 برس تک سٹیج رہی ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، لیکن اس کے بعد تو ظاہر بات ہے وہ تو پریپریٹری فیز تھا، قوت فراہم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تو فساد جو ہے وہ کروانا تھا، حق و باطل کا ٹکراؤ تو کروانا تھا، تصادم تو ہونا تھا۔ بانش درویشی درساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا برسلطنت جمزن۔ وہ ایک فیز تھا ٹیمپریری، وہ بدھ مت کے بھکشوؤں کا یا گاندھی کے اہنسا کا مستقل فلسفہ نہیں تھا۔ یہ ہے اصل میں وہ بات جس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پھر عداوت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہی بات نوٹ کیجئے سورہ منافقون میں 4 آیت میں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ منافقین کی اکثریت زیادہ پیسے والے لوگوں پر مشتمل تھی، صاحب حیثیت لوگ تھے، گھر والے بھی ظاہر بات ہے کہ اسی طرح کے گلچھروں کے عادی تھے۔ اب ان کے لیے ہر مرحلہ جو ہے کٹھن، لہذا اب جب بیٹھتے تھے مجلسوں میں تو وہ معتبر ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ پیسے والے ہیں، حیثیت والے ہیں، تو ان کی بات حضور بھی دل توجہ سے سنتے تھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے تن و توش والے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلِيمٌ هُمُ الْعَدُوُّ۔ یہ تیسرا لفظ میں نوٹ کرانا چاہتا تھا آپ کو، تھرڈ سٹیج، عدو، دشمن، بغض۔ اب کیا کریں، آ تو گئے ہیں، واپس جاتے ہیں تو بھی بدنامی ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے لوگ، بڑے دھڑلے سے آئے تھے، بڑے تنتنے سے آئے تھے، بہت شور سنتے تھے، پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، لہذا نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، یا یہ کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ کیا کریں اب، مذبذبین بین ذالک، اب نہ واپس جائے بنے، واپس جائے اس لیے نہیں بنتی، ایک تو بدنامی، شروع میں تو بدنامی تھی، کوئی اور سزا تو ہو نہیں سکتی تھی جب تک کہ پوری طرح سٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہو گئی، اور میرے نزدیک سٹیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، ناٹ بیفور دیٹ۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد سے 300 آدمی چلے گئے، کسی سے ایکسپلینیشن بھی کال نہیں ہو سکی، سزا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی تک معاملہ والنٹری تھا، ابھی تک سٹیٹ کی جو ہے، جو آج کا ہمارا تصور کانسیپٹ آف سٹیٹ ہے، ڈیزرٹرز جو ہوتے ہیں، فوج سے نکل جانے والا، اس سے تو بڑا جرم مجرم کوئی نہیں ہوتا۔ اور عین اس وقت مدینے سے نکلے تو 1000 کی دفعی دے کر نکلے، جب دشمن کے سامنے جا کر کھڑے ہوں وہاں سے 300، 1/3 پیپل گوئنگ بیک، اس سے بڑی غداری کوئی ہو سکتی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صادق القول مسلمانوں کے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ سورہ آل عمران میں ذکر موجود ہے، اذ طائفتان منکم ان تفشلا، وہ تو ان کے بھی اندر کمزوری پیدا ہو گئی تھی، اس لیے کہ جب اتنی بڑی تعداد نکل کر جا رہی ہے تو خود بخود لوگوں کے جو ہے پاؤں ہل گئے کہ پہلے ہی 1/3 تو ہم تھے، وہ 3000 آئے ہیں، ہم 1000 نکال سکے، ان میں سے بھی 300 گئے، تو اب تو 1 اور 4 کی نسبت ہوگی۔ لیکن کوئی کسی سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ایکسپلینیشن کال کی گئی ہو، سزا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ سٹیٹ ایکچولی اسٹیبلش ابھی نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد سٹیٹ ایکسپٹ وہ جو ہے اسٹیبلش ہوا، اس لیے پھر غزوہ تبوک میں جو نہیں گئے ان سے باس پرس بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ بعض لوگوں کے نفاق کا پردہ بھی چاک کیا گیا بعد میں، لیکن پہلے نہیں۔
لیکن یہ کہ اگر اسٹیبلش اسٹیٹ کے اندر کوئی شخص منافق واپس کفر کی طرف جائے گا تو مرتد ہو جائے گا، مرتد ہوگا تو واجب القتل ہوگا. اب جائے کہاں؟ روتا ہوگا، اس وقت کو روتا ہوگا جب میں خواب آ گیا تھا اندر، اب میں نے اپنے اوپر یہ جان پر مصیبت جو ہے وہ لے لی، سمجھا نہیں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ میں نے سمجھا نہیں. آگے اب نہ واپس جاؤں تو مرتد قرار پاؤں. لیکن ظاہر بات ہے تنظیم اسلامی کا مسئلہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تنظیم سے یا فار دیٹ میٹر کسی بھی جماعت میں آئے جائے نکلے داخل ہو، اس کے اسلام میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. آنے سے پہلے بھی مسلمان ہے، وہ اسٹیٹک اسلام تو پورا کا پورا ہمارے معاشرے میں ہے. وہ آیا بھی ہے تو اسلام ہی میں سے آیا، ایک خاص مقصد کے لیے، خاص کام کرنے کے لیے، اپنے احساس فرض کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ آیا ہے. جاتا ہے تب بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ اب کفر میں چلا گیا، وہ اسلام ہی میں جا رہا ہے واپس. لہذا وہ پرابلم تو نہیں، بدنامی تو ہوتی ہے نا. اس بدنامی کی پھر یہ شکل ہو سکتی ہے کہ اس امیر پر کوئی الزام لگا دو، یہ اچھا ہے نکل جاؤ. اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے یہ سب سے آسان حربہ ہے. یہ تو ایمبیشس ہو گئے بہت. حضور پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے خام خواہ اپنے طور پر قتال کا شروع کر لیا ہے معاملہ. اللہ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آئی نہیں ابھی تک. He has embarked upon this ambitious stage. یہی وجہ ہے سورہ محمد میں دیکھ لیجئے، وہ کہتے تھے کہ سورت کیوں نازل نہیں ہو جاتی. سورت القتال اس لیے اس کا نام سورت المحمد کا، سورت محمد کا دوسرا نام سورت القتال ہے. کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے قتال کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا لو یہ سورت بھی حاضر ہے. ہمارے نبی نے پہلے بھی جو کچھ کیا تھا وہ ہماری، چاہے وہ وحی خفی تھی یا وحی جلی، اس سے بحث نہیں، بہرحال وحی تھی. جناب تمہیں چاہیے سورت وحی جلی چاہیے، لو وحی جلی بھی. تو یہ ہے اصل میں صورتحال. اس پوری نفسیاتی صورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو تو سیدھے طور پر چلنا چاہے گا وہ چلے گا، جس کے ہاں یہ حیث بحث ہے چلوں نہ چلوں، کروں نہ کروں، اس کے ساتھ وہ سارے معاملات آئیں گے کہ جو قرآن اور حدیث و سیرت سے آپ کو ملتے ہیں. فرق صرف یہ رہے گا کہ آج کی کسی تحریک میں آنا اور اس سے نکل جانا، اس کا اسلام سے کسی کے مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس دنیا میں وہ مسلمان پہلے بھی تھا، تنظیم میں بھی تھا تو مسلمان ہی تھا، تنظیم سے نکل جائے تو بھی مسلمان ہی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.